باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف کا دوسرا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں جی، 8واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو آدم کو سجدہ کرے جبکہ میں نے حکم دے دیا تھا تجھے؟ ابلیس نے کہا کہ کیونکہ میں بہتر ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو کیچڑ سے پیدا کیا۔ بہت سارے اس کے اوپر ظاہر ہے، ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اور شیطان کا معاملہ ہے، اور قرآن شریف میرے حساب سے بہت ہی مضبوط اس کا بہت ہی مضبوط ایک وسیلہ ذریعہ ہے جو اس واقعے کو بالکل ٹھیک پیش کرتا ہے، اس میں کہانیاں نہیں کرتا۔ شیطان کا خود کو افضل سمجھنا اور دوسرے کو ادنا سمجھنا، یہ ایک فطری جبلت ہے جو کہ انسان میں بھی ہے۔ بعد میں دوسرے کو ادنا سمجھنا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا، تو جو بھی ایسا کرے گا وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ کام اسی پہ ہوا ہے۔ اکیلے شیطان کو تو وہ سزا مل بھی گئی، لیکن باقیوں کا معاملہ ذرا پتہ نہیں کب تک آنے والا ہے۔ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا یہاں سے، کہ مناسب نہیں تیرے لیے کہ تو یہاں رہتے ہوئے غرور کرے، بس نکل جا کہ بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، بولا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کہ جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، میں ضرور طاق میں بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ تیرے سیدھے راستے پر نہ آئے۔ فبما اغویتنی، اس کے ہم باقی محفلوں میں اس کا ایک عرب ترجمہ کر چکے ہیں کہ مجھے بہکانے والا تو خود ہے، مجھے تو نے خود بہکایا کہ اختیار ہدایت کا اور گمراہی کا تو تیرے پاس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ یہ سچ بولا شیطان نے، سچی بات ہے، لیکن میں وہی عرض کرتا ہوں کہ سچ جو ہے موقع کے حساب سے بولا جاتا ہے، سچ موقع کے حساب سے، اتھارٹی کے سامنے، اور اس کے کہے ہوئے الفاظ کو ذو معنی رنگ دے کر، دوسرا رنگ دے کر، اس کی طاقت کا ذو معنی بنا کر کہ چونکہ سارا اختیار تیرے پاس ہے اس لیے گمراہ کرنے کا اختیار بھی تیرے پاس ہے۔ زور گمراہ کرنے پہ دیا، زور گمراہ کرنے پہ نہیں دینا ہوتا، ہدایت کا بھی تو اختیار اللہ کے پاس، اصل تو زور اس کے اوپر دینا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک نجس چیز پڑی ہو اور ایک پاکیزہ چیز پڑی ہو، تو یہ تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ پاکیزہ چیز کی طرف رغبت کرتے ہیں یا نجس کی طرف۔ رکھنے والا بے شک ایک ہی ہو، نجس بھی اس نے رکھا، پاکیزہ بھی اس نے رکھا، لیکن آپ کی رغبت وہاں پہ، آپ کی فطرت وہاں پہ سامنے آ جاتی ہے۔ پھر آپ اگلا سوال کریں گے کہ فطرت رغبت رکھنے والا بھی وہ خود ہے، تو ٹھیک ہے، اختیار صاحب اختیار وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو باغی ہونے کی ترغیب کبھی نہیں دی۔ باغی ہو جاؤ، نافرمان ہو جاؤ۔ اب پھر وہ ایک یہ بڑی لمبی تفسیر ہے کہ یہ مخلوق کے معاملات ہیں سارے، اس کو ایسے سمجھ لینا چاہیے، یہ سارے معاملات مخلوق کے ہیں، خالق کے معاملات نہیں ہیں۔ یہ انسان گمراہ ہوتا ہے یا فرما بردار ہوتا ہے، یہ ریلیشن سارے کا سارا، یہ ٹاپک مخصوص ہے مخلوق کے لیے، چاہے انسان ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے شیطان ہے، چاہے چیونٹی ہے، چاہے کتا ہے، چاہے بلہ ہے، چاہے سانپ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، بادل ہے، مٹی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، یہ مخلوق ہے ساری۔ ان کے ٹاپکس فرما برداری اور نافرمانی ہو سکتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ فرما برداری اور نافرمانی دو راستے مخلوق کی فطرت ہے، مخلوق کی فطرت ہے، وہ ایسا چاہتا ہے۔ مخلوق جیسے خالق کی فطرت ہے نا بے نیاز ہونا، خالق کی شان ہے، وہ اپنے آپ سے قائم ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ صاحب اختیار ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ جی اللہ کو کس نے بنایا، سوال باؤنس ہو جائے گا، سوال ہی غلط ہے، سوال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ آپ پھر اللہ کی بات کر نہیں رہے، پھر آپ کسی اور کی بات کر۔ اگر آپ کہیں کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ خود سے ہی قائم دائم ہے، اس کو بنانے والے کی کوئی سوال ہی نہیں ہے اس بات پہ، یہ بیس لیس سوال ہے۔ ہدایت اور گمراہی اتنی معمولی اور اتنی ادنا چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ اللہ کے مقابلے میں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، ہدایت ہے، گمراہی ہے، اچھا ہے، برا ہے، شیطان ہے، فرشتہ ہے، آدم ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت نیچے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے بہت بعد کی بات ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں۔ مخلوق کے جھگڑے ڈھیر ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی ہدایت پائے تب بھی، کوئی گمراہی پائے تب بھی۔ اب میں نے آپ کو یہ عرض کی، آپ نے خود دیکھا ہوا ہے، آپ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، ابھی خوبصورت ترین پہاڑ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، پہاڑوں پر برف پڑتی ہے طبیعت خوش ہو جاتی ہے، جھرنے نکلتے ہیں، حسین ترین آبشار ہوتا ہے، وہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کا فیض اٹھاتے ہیں یا اس میں جان گنواتے ہیں۔ بنانے والے نے تو بہترین بنایا، جان گنوانے کے لیے نہیں، اس نے مخصوص کر دیا کہ یہ جان گنوانے کا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن رکھا جی ہم نے حدید نازل کیا، لوہا نازل کیا۔ اب لوہا آپ کے چھرا بنانے کے لیے نہیں نازل کیا کہ جی آپ لوگوں کی گردنیں کاٹیں۔ لوہے کے استعمال ہیں، اب آپ چاہے جو استعمال کریں، منفیت والا یا نقصان پہنچانے والا، تو آپ کے اختیار میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فری ہینڈ دیا ہے۔ اس لیے کہ آپ ایک تو فری ہینڈ چاہتے ہیں، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا ثبوت یہی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی شان کی بات کر رہے ہیں، یہ بات جب فارمولہ صحیح رکھیں گے، بے نیازی کی شان بہت ہی اعلیٰ و عرفہ، مخلوق سے کجا افضل، مخلوق سے قرا بجے پرے، مخلوق کی سوچ سے ماورا، مخلوق کی سوچ مانی جا سکتی، پھر آپ کو یہ ساری بات سیدھی سنو، کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا فبیما اغویتنی، تو مجھے بہکا دیا، تو بہکا دیا ہوگا، اس میں کون سی بات ہے؟ تو میں اب ان لوگوں کو بہکاؤں گا تاکہ تیرے راستے پر نہ آئے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو کر نکل جائے یہاں سے، راندہ ہوا، جس کسی نے بھی تیری پیروی کی تو تجھے بھی اور اس کو بھی جہنم میں ہی بھروں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب تم سکونت اختیار کر لو جنت میں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جہاں سے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے، ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ بادشاہ کی مرضی، جیسے چاہے منع کر دے، جیسے چاہے اجازت دے دے، اس نے اپنی مرضی کا، اپنے اختیار کا استعمال کر لیا، کوئی اعتراض کی بات نہیں، اعتراض کی ضرورت ہی نہیں، اعتراض کی طاقت ہی نہیں۔ نقصان اٹھانے والوں کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں جب شعور پیدا ہو جائے گا، شعور اچھے اور برے کا شعور پیدا ہو جائے گا، تمہارے لیے بربادی کے راستے کھل جائیں گے۔ ہم سبق کے بعد اسے ڈسکس کریں گے۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنهما عن سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ انہیں بے پرواہ کر دے اللہ کے حکم سے، اور وہ جس کو ڈھانپا گیا تھا اللہ کی طرف سے، یعنی ان کی شرمگاہیں،
اور اس نے کہا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا پھر تمہیں ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی۔ یہی دو فارمولے، انسان اس سے نکل نہیں سکا آج بھی۔ ہمیشگی کی زندگی کی خواہش ہے انسان۔ دعاؤں میں کون سا ایسا آدمی ہوگا جس کی دعا میں لمبی حیاتی، لمبی عمر کی اور صحت اور تندرستی کی اور قائم دائم رہنے کی دعا نہ ہو؟ وہیں کھڑا آدمی فرشتہ بننے کے چکر میں۔ فرشتہ آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ اب فطری جبلت بھی ساتھ ہو، نفس کی علت بھی ساتھ چاہتا ہے، اختیار بھی چاہتا ہے، آزادی بھی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں گناہ بھی نہ کروں۔ یہ ہر چیز ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے ایک دوسرے کو، یہ ضدیں مانگ رہا ہے ایک دوسرے کی۔ جیسے ایک آدمی کہے کہ جی مجھے دھوپ اور بارش چاہیے، تو دھوپ اور بارش آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ ایک الگ اپنا رنگ دکھائے گی، تو نتیجہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آگ اور پانی اکٹھا چاہیے اس کو، تو پانی، آگ، ہوا، مٹی سب ڈال دیا اس میں کہ جی آپ استعمال کریں آپ اس کو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسم اٹھائی شیطان نے ان کے سامنے کہ میں جو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس شیطان نے انہیں ان کو دھوکہ سے نیچے گرا دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور درختوں کے پتے جنت سے لے کر اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ اللہ نے انہیں ندا دی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت سے پھل نہ کھانا، اور کیا تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اولا، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کو آپ پہلے سبق میں سن چکے ہیں۔ اب سپارے کی اور سبق کی بات ہے تو اصل بات کھول دیتے ہیں۔ جب آپ مجرم گردانے جاتے ہیں، جب آپ مجرم گردان لیے جاتے ہیں اور آپ قصوروار ٹھہر جاتے ہیں نافرمانی کر کے اللہ کے حکم سے، تو آپ قصوروار ہو جاتے ہیں، وہ پھر پوزیشن آپ کی جنتیوں والی نہیں رہتی۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ باتیں اس طرح دہرائی ہیں کہ جنت میں کوئی چیز ممنوع تو ہے نہیں، جنت کے ممنوعات کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ ممنوع قرار دے دے تو پھر وہ ممنوع ہی ہے۔ اور کس لیے ممنوع قرار دے گا؟ کس چیز کو منع کرے گا؟ خیر خواہ ہو، خالق ہو، محبت کرنے والا، وہ آپ کو کس چیز سے منع؟ اس چیز سے منع کرے گا جو نقصان دینے والی ہے، آپ کے کام کی نہیں ہے، جو آپ کے کام کی نہیں ہے اس سے روک دیا جائے گا۔ آپ اگر اس کو خلاف ورزی کریں گے حکم عدولی، تو آپ اس وقت جنت والی پوزیشن میں نہیں رہتے، پھر آپ کو مغفرت کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کو رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی مانگا آدم علیہ السلام، وہ سمجھ گئے تھے کہ اس وقت میں مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوں، اب وہ جنت والی اتھارٹی میرے پاس نہیں رہی جس میں مجھے بٹھایا گیا تھا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتر جاؤ نیچے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اب تم اسی میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور تم اسی میں مارے جاؤ گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، پھر تمہیں اسی سے واپس اٹھا لیا جائے گا۔ تو بہت سیدھا سادہ سبق ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے، وہ بادشاہ ہے، اور اس نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ بالکل ٹھیک کیے۔ آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ جی میں نے نافرمانی کی ہے، ایک ہی شریعت کا ایک ہی حکم تھا، نافرمانی ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں، غلطی ہو گئی، چاہے شیطان کے پیغانے پر، تو اس کی سزا تو پھر بنتی تھی کہ اس کا مزہ چکھو، اس کا مزہ۔ آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اگر کوئی زہریلی چیز کھا لے کوئی آدمی، زہریلی چیز، اور آپ ڈاکٹر حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا واش کرتا ہے، معدے کو واش کرتا ہے، دیکھا ہے؟ وہ مختلف دوائیاں ڈال کے آپ کو کیا کرواتا ہے کہ وہ نکل جائے، وہ جو مواد چلا گیا اندر، جب تک نکل نہ جائے، کبھی دست دے گا، دست آور کی جی جو آنتوں میں چلا گیا وہ بھی نکل جائے،
تو آپ کو اس سے نوزیہ فیل ہوتا رہے گا. آپ کو اس کی تکلیف ایک مخصوص وقت تک اٹھانی پڑے گی. ایک تو وہ زہریلا مواد کھانے کی وجہ سے، دوسرے اس مواد کا اثر ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک اور تکلیف اٹھانی پڑے گی. جب تک وہ سارا گند وہ علائش نکل نہیں جائے گی آپ تکلیف برداشت کریں گے. مثال کے طور پہ شراب کی حرمت آ گئی اور کوئی آدمی غلطی سے شراب پی بیٹھے، ہے مسلمان، شراب پی لی، توبہ کر لے بعد میں، تو کر لی توبہ اس نے، ٹھیک ہو گیا، معاف کر دیا جائے گا. لیکن اسے وہ شراب کا نشہ چڑھے گا ضرور، وہ ڈگمگائے گا بھی، وہ گرے گا بھی، وہ چکرائے گا بھی. شراب کی جو نجس اس میں عوامل ہیں وہ اس کو تنگ ضرور کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ توبہ کر لی تو شراب کا اثر ہی ختم ہو گیا، اب وہ گھومے گا نہیں، چکرائے گا نہیں، نشہ نہیں چڑھے گا. ایسا نہیں ہے. شراب اپنا رنگ دکھائے گی، معاف آپ کو کر دیا گیا. تو یہاں پر بھی ایسے ہی معاملہ ہے کہ اب تمہیں پاکیزگی لینی پڑے گی، اب تم امتحان کی کٹھالی سے گزرو گے، اب تمہیں قدر لینی پڑے گی، قدر دان بنو گے تو پھر ہمارے پاس واپس اپنی جنت میں آ جانا. اب تمہیں وہ قدر شو کرنی پڑے گی. تو پھر آدم علیہ السلام نے تھرو آؤٹ دا لائف جتنے کام کیے وہ فرما برداروں والے کیے. فرما برداروں والے، بہت ہی حکم کی پاسداری کرنے والے، بہت ہی اعلیٰ عرفہ. فطرت سلیم چونکہ رکھی ہے، قرآن شریف میں لکھا، اور ابھی آپ نے پڑھا کہ جی ہم نے اس کو بہترین بنایا، خوبصورت تصویر کشی کی، خوب بنایا سنوارا. بنانے سنوارنے میں اور انسان کی فطرت سنوارنے میں بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سطر کا پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ اگر کھل جائے تو اسے ڈھانپنا ہے، اسے ڈھانپنا. اور وہی آدم علیہ السلام نے کیا، کیونکہ وہ پیچھے خمیر میں تو وہ ڈال دیا گیا تھا کہ پردہ اور بے پردگی ایک وقت آئے گا تمہیں ضرورت پڑ جائے گی اس کی. تو ان کی فطرت میں سلیم بن تھا، یہ سلیم تھے اور فرما بردار تھے. غلطی وہ وقتی غلطی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت رکھی تھی وہ وہاں کام آ گئی کہ جی انہوں نے اپنی سطر کو فوراً ڈھانپا. اور بشری جبلت ہے، بشری فطرت ہے، آج تک ایسے ہی ہے. کسی بھی معاشرے کا کوئی بھی بہت ہی آؤٹلا، بہت ہی آوارہ دماغ کا مرد یا عورت بھی ہو، اسے یہ بات پتہ ضرور ہوتی ہے کہ سطر کیا چیز ہے. تو بڑی الٹی سیدھی عجیب قسم کی حرکتیں نئے معاشرے میں ہو رہی ہیں، جو پاکستان میں ذرا کم ہے، باہر کے معاشروں میں عجیب ہو رہی ہیں. وہ ٹک ٹاک ویڈیوز آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وہ شارٹس پہنے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے لڑکیوں نے، چھوٹے چھوٹے، لیکن وہ اگر کوئی چیز گر جائے نا تو وہ اٹھاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی. وہ بھائی جان آپ کو تو کپڑے ٹھیک پہننے تھے نا، آپ نے بیہودہ لباس پہن لیا اور اب آپ کوئی زمین پر گری ہوئی چیز اٹھانے سے کہہ رہے ہیں کہ جی میری سطر نظر آ جائے گی. تو وہ بھی چھوڑ دیتے نا پھر آپ. لیکن چونکہ وہ آپ کے خمیر میں گھسا ہوا ہے، آپ کی فطرت میں ہے کہ میری صدر جو ہے ایک حد تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد کمپرومائز ختم ہو جاتا ہے. چاہے آپ جتنی مرضی شرابی، جتنے مرضی بدکار ہیں، جتنا مرضی خنزیر کا گوشت کھا لیں، جتنا حرام کر لیں، فطرت کی پاکیزگی انسان کی وہ جاتی نہیں ہے. وہ خمیر کی بناوٹ ایسی ہے، وہ آدم علیہ السلام کی بناوٹ ایسی ہے. تو اسی کا ذکر یہاں آپ پڑھ رہے ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ عرفہ ہے. اور آدم علیہ السلام کا نام اسی لیے فرما برداروں میں ہی آتا ہے ہمیشہ کہ انہوں نے کر تو لی غلطی، لیکن غلطی کا ازالہ فوری طور پہ کر، غرور نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ پہ نہیں ڈالی کہ یہ آپ کی مرضی تھی، میں نے تو کیا نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی چلتی ہے. تو میں آپ کو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، کوئی کتاب بھی، کوئی بھی آسمانی کتاب یا کوئی مذہبی کتاب یا کوئی اخلاقی کتاب ایسی نہیں دیکھیں گے آپ جس میں کوئی نافرمانی کی ڈیل دی جائے کہ یہ کام نافرمانی والا آپ کریں، جو بشری فطرت جبلت کے خلاف ہو. بالکل ننگا پن ہونے کو، جیسے ننگے بےہودہ یا شراب پئیں یا کسی کا مار دیں، قتل کر دیں جائے، ایسا کسی جگہ پر بھی آپ کو کسی بھی کتاب میں نہیں مل سکتا. بشری اصول کے خلاف ہے، بشری فطرت جبلت کے خلاف ہے. زیادتی انسان کو پتہ ہوتی، اس سے بھاگ نہیں سکتا. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں ہدایت نہیں ملی، تمہیں کیا ہی نہیں سکتے، ہم نے تمہاری فطرت میں گوند دی ہے ہدایت، تم بھاگ نہیں سکتے. کوئی آدمی روئے زمین پہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا جی مجھے تو بنیادی باتیں پتہ ہی نہیں، بنیادی باتیں نہیں پتہ. کسی جنگل میں بیابان میں، وہ بلو لاگون ٹائپ کا نہیں، وہ بلو لاگون جو یاد ہے آپ کو، وہ بچے بہت ہی کم عمر میں کہیں ویران جنگل میں پہنچے. بشری جبلتیں، بشری فطرتیں جنگل میں رہتے ہوئے بھی ان کی جانوروں سے مختلف ہوتی ہیں. ایسا ہی ہوگا کوئی بھی آدمی اگر ان ریئل بھی اگر ایسا ہو، کوئی ٹارزن ان ریالٹی ہو، آپ بندر کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ جی کسی پتہ ڈھانپا ہوا ہے.
ایسا نہیں دیکھیں گے. انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے, وہ ایسا ہی کرتا ہے ہمیشہ. صدر کو ڈھانپنے کے لیے فوراً اس کو ایک توجہ ہوتی ہے کہ جی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ آپ کی فطرت سلیم ہے, اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ہے, اس سے آپ نہ نکلتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن شریف میں چینل لکھا ہے کہ نکل سکتے ہو میری قدرت سے, تم کدھر نکل کے جاؤ گے؟ میں تمہارے اندر بستا ہوں, تمہارے باہر بستا ہوں, دائیں بائیں چار چبیرے میرا ہاتھ ہے, تم نکل نہیں سکتے. تو یہ بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انسان کے خمیر میں, اس کی فطرت میں فرما برداری ہی ہے, نافرمانی نہیں ہے. وقتی طور پہ نفس کی ذلت میں گرفتار ہو جانا یا شیطان کے بہکاوے میں آ جانا وہ انسان سے ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگ اس میں بہت حد سے گزرتے ہیں, باز نہیں آتے. اور اس کی پیچھے بنیاد کیا ہوتی ہے؟ میرے نال زیادتی ہوئی ہے نا جی, میں آگے زیادتی کر سکتا, میرے نال جو زیادتی ہوئی ہے, میرے نال ظلم ہوا ہوں میں بدلہ لے سکتا. یہ جو شیطانی سوچ ہے انسان میں, قرآن شریف میں اسی لیے لکھا ہے کہ تم یہ کام مت کرنا, یہ میں اختیار ہے, کر سکتے, لیکن اگر تم چھوڑ دو گے تو اس کا اجر میرے پاس ہے. اسی لیے اجر کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ اجر کیا ہوگا کہ آپ فرما بردار ہو جائیں. اس سے اعلیٰ اجر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کا شرف حاصل ہو جائے. آپ اس کیفیت کو انجوائے کرنا جان جائیں, آپ سیکھ جائیں کہ اس کیفیت کو کیسے انجوائے کیا جاتا ہے. جب میں اللہ کے نزدیک ہوں, اللہ کے حضور ہوں, اور اس کی محبت فیل ہو جائے آپ کو, اس سے بڑے انعام ہو. جنت بہت نیچے کہیں رہ جائے گی, بہت نیچے. انعام اکرام دنیا جہان کے پتہ نہیں کہیں گم ہو جائیں گے, لیکن آپ کی جو بنیاد ہے, جو آپ کے اندر ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ ظرف حاصل ہو جائے, آپ کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے, اور آپ اسے انجوائے کرنا سیکھ جائیں, آپ اس کی اہمیت جانیں. بس بہت کافی ہے, اول آخر کافی ہے, سارا معاملہ وہ کھل جائے گا. پیچھے جو ہم اسباق میں ڈسکس کر چکے ہیں, جنت کے معاملات, دوزخ کے, سارے کھل جائیں گے. اس بنیادی فطرت پہ آ جائے, اس بنیادی سوچ پر آ جائے. اور دنیا کے کسی مذہب کا, ایون ایتھیسٹ بھی ہو نا, ایتھیسٹ, وہ اس محبت کی کیفیت کو ڈینائی نہیں کر سکتا, وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں اس کو کہیں نہ کہیں سے ایک چھک آ رہی ہوتی ہے, وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے. یہ میں اپنے لیے نہیں کر, یہ آپ ویڈیوز ایتھیسٹ جو لوگ ہیں, لادین لوگ, مرتد, جو کسی دین کو نہیں مانتے, ان کی ویڈیوز سنیں وہ کیا کہتے ہیں. ایٹ دی اینڈ وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہیں نہ کہیں سے چھک محسوس ہوتی ہے, کچھ تو ضرور ہے. چاہے وہ اسے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں, چاہے کچھ کہتے ہیں, کوئی رغبت, کوئی فطرت, کوئی نہ کوئی چیز ان کو کھینچتی ضرور ہے اصل کی طرف. ورنہ وہ بنیادی فطرت انسان کی کیا ہے؟ خود غرضی, لالچ, خود نمائی. وہ تو اس میں عیاشی سے وہ باز نہیں آتا. اگر وہ ڈارون والی تھیوری پہ آپ آ جائیں, ڈارون والی تھیوری پہ, ابھی مذہبی اگر آپ نہیں بھی ہیں, ڈارون کی تھیوری پر آ جائیں کہ جی بندر تھے اور بندروں سے ڈیولپ ہو کے آپ انسان بن گئے. چلو جی 1 منٹ کے لیے آپ اس بات کو مانیں. انسانوں نے قبیلے بنائے, بولنا چالنا سیکھا, زبان سیکھی, تصویر کشی سیکھی, لباس کا اہتمام سیکھا, شکار کرنا سیکھ لیا, سروائیول سیکھا, پانی میں تیرنا سیکھ لیا, درخت پر چڑھنا سیکھ لیا, نوکیلے دانتوں اور پنجوں سے بچنا سیکھ لیا, محفوظ آگ جلانا سیکھ لی. آہستہ 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 ڈیولپ ہوتا گیا. اور یہ اس نے کیوں سیکھا؟ کیا خود غرضی, سروائیول, جان بچانے کے لیے. پانی میں گر گیا, اب وہ تیرنا نہیں جانتا, ڈوب جائے گا, اس لیے اس نے تیرنا سیکھا. دنیا کا فرسٹ ایور آدمی آپ ذہن میں لائیں جس نے پہلی دفعہ پانی میں چھلانگ ماری ہوگی اور تیر گیا ہوگا, اس کو تیرنے کا طریقہ. کئی تو ڈوبے ہوں گے نا پہلے, کئی ڈوب جاتے ہوں گے کہ یہ تو موجیں چھوڑتی ہیں, کئی کامیابی سے نکلے بعد میں. پہلا آدمی جو سروائیور ہوگا, کمال آدمی تھا, اس کو کس چیز نے سروائیو کروانا سکھایا, کس چیز نے تیرنا سکھایا؟ خود غرضی نے. سیلفش تھا وہ کہ مجھے زندہ رہنا ہے. یہی بات ہے. سیلفش نہ ہوتا ڈوب جاتا, کہتا کوئی بات نہیں, مر گیا تو مر گیا, کوئی بات نہیں. درویش ملنگ ہوتا ہو گیا تھا, تو بھی مرنا ہے تو ڈوب جائے گا. لیکن سیلفش ہونا آپ کو ایجاد کی طرف لے جاتا ہے. ایجاد, آپ پھر چیزیں ایجاد کرتے, پھر آپ نے ہتھیار ایجاد کر لیے, پھر آپ نے جناب آگ ایجاد کر لی, آپ نے محفوظ غار ایجاد کر لیے, رہنا سیکھ لیا, سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا. جب کمیونٹی کا حصہ بنے, عورتیں اور مرد اکٹھے ہو گئے, بنی نوع انسان ظاہر ہے اکٹھے ہو گئے ہوں گے, اور واجبی سا لباس, عورتیں اور مرد اکٹھے رہ رہے ہیں,
تو وہ باہر سے تو بچ گئے، ایک دوسرے سے کیسے بچتے؟ زیادتیاں شروع ہو گئی ہوں گی، بدکاریاں شروع ہو گئی ہوں گی، لغویات بےہودگی شروع ہو گئی ہوگی، ظلم جبر شروع ہو گئی، مار پیٹ شروع، کھانے پینے میں چینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ تو پھر ایک ڈنڈے والا بھائی نکلا اور اس نے کہا کہ ایسی تیسی سارے سیدھے ہو جاؤ، کچھ اصول ہیں، یہ اس طرح کھانا کھانا، اس طرح پینا، یہ اس کا کھانا ہے، یہ اس کی پلیٹ ہے، یہ اصول قانون وضع ہوتے گئے، بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے، اور وہ ان کا ایلڈر بن گیا، ایلڈر۔ اور اس ایلڈر کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہی ہمارا گاڈ کا اپوسل ہے، اٹ از این اپوسل آف گاڈ۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ کے اندر مہربانی کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے اندر اپنا حق چھوڑ دینے کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ آپ کے اندر نرمی کیسے آ گئی؟ آپ کے اندر معاف کر دینا کہاں سے آ گیا؟ بنیادی طور پہ تو سروائیول کے لیے بنیاد ہے آپ کی خود غرضی، جس پہ آپ سروائیو کرنا سیکھتے ہیں۔ لیکن آپ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں کئی بار، کوئی بچہ ڈوب رہا ہے یا کوئی عورت تکلیف میں ہے یا کوئی اور بندہ، کوئی بوڑھا، کوئی عورت، کوئی دوسرا تیسرا، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں آپ اپنی جان کو رسک میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو آپ کی فطرت نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ جنگل سے ہی اٹھے ہیں اور بندروں سے اٹھے ہیں تو آپ کو یہ رحم دلی کہاں سے پیدا ہوگی؟ تو پیچھے آپ کو آخر کار جتنی مرضی بحث کر لے، آخر کار آپ کو ماننا پڑ جائے گا کہ پیچھے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سلیم رکھنا چاہتی ہے، آپ کو مہربان کرتی رہتی ہے، آپ کو معاف کر دینے والا بنانا چاہتی ہے، آپ کو اعلیٰ ظرف بنانا چاہتی ہے، اعلیٰ پائے کا۔ اگر آپ جنگل سے ہی نکلے ہوتے اور بندر کی نسل سے ہوتے، یہ کوالٹی آپ میں نہیں ہو سکتی۔ بندروں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے، بندروں میں یہ کوالٹی نہیں ہوتی، وہ سروائیو کرتے ہی کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی خود غرضی سے گزارتے ہیں، فیملی سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، اپنے فیملی نظام چلاتے ہیں، لیکن وہ عقل سلیم والے یا فطرت سلیم والے جانور نہیں کبھی بنیں گے۔ آج ہم دن میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے چونٹی کو دیکھا، چونٹی کو دیکھا، کیا اوقات ہے چونٹی کی؟ کوئی اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں۔ اس کا زندہ رہنا اور مر جانا کیا مطلب رکھتا ہے؟ کوئی خاص مطلب نہیں۔ لیکن کس طرح اپنی جان بچاتی ہے، کیسے؟ ابھی اس کمرے میں چلے نا، یہاں سے چلتی چلتی جائے گی، وہ آخر کونے تک اس نے جانا ہے، پتہ نہیں سمجھے گی میں نے کتنے 6 مہینے کا سفر طے کر لیا ہے۔ اور کھانا اٹھائے جائے گی، چلتی جائے گی، کھانا اٹھا کے لے جا رہی ہے، جو چیز پڑی ہے، حرام حلال گندا صاف کوئی میٹر نہیں کرتا اس نے کہنا ہے یہ کھائی جا سکتی ہے چیز، نہیں کوئی چائنیز اس نے سیکھے شاید، لیکن وہ اپنے سروائیول کے لیے وہ اپنے کام میں لگی ہے۔ کتنی پیاری ہے اس کو اپنی جان۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہاری حیثیت کیا ہے، کیوں تو زندہ رہنا چاہتی ہے، کیوں تو اپنی بقا کے لیے اتنی دیوانی ہے؟ تیرا مر جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ نہیں جی میں نے تو زندہ رہنا ہے۔ تو نہ صرف انسان میں بلکہ ہر مخلوق میں خود غرضی بھی موجود ہوتی ہے، اور اس میں جو یہ اپنی زندگی بچانے کی جبلت ہے یہ لازمی ملے گی آپ کو، لازمی۔ اس کے باوجود کسی اور مخلوق میں ضابطہ اور قانون نہیں بنا، ضابطہ اور قانون، اس لیے کہ فطرت سلیم اللہ تعالیٰ نے رکھی انسان میں، بنانے والے کی طاقت ہے یہ، اس نے بنایا ہی ایسے۔ اس کو کوئی مٹی کی کمی تھی یا اس کو کوئی مٹیریل کی کمی ہو رہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ چل یار یہ جو را مٹیریل بچا نا بندروں والا اسی سے میں بنا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن شریف میں ایسا لکھا کہ ہم نے اتنی کائناتیں بنا دی، نہ ہم اس میں تھکے ہیں، نہ ہمیں اونگ آئی ہے، نہ ہمیں نیند آئی ہے، تو ہم تو نیا اٹھا دیتے ہیں۔ انکارنیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انکارنیشن سمجھتے ہیں آپ؟ ایک مر گیا اور وہی دوبارہ سے پیدا ہو رہا ہے، پھر مر گیا، پھر پیدا ہو رہا ہے، پھر مر گیا، پھر ضرورت نہیں ہے۔ جب ایک پیدا کیا ہے تو دوسرا بھی پیدا ہو سکتا ہے، انڈیپینڈنٹ اپنی ایک لائف نہیں آ سکتی؟ کیا مطلب ہے کہ ریسائیکل کر کے بنایا جا رہا ہے؟ ضرورت نہیں ہے۔ اگر خالق کو آپ مانتے ہیں تو ریسائیکل تھوڑی کرے گا، وہ ریسائیکل نہیں کرتا، ہاں وہ لائف سائیکل چلاتا ہے، لائف سائیکل چلاتا ہے، بنیادی طور پہ لائف سائیکل چلاتا ہے۔ کیا آپ کا سروائیول ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اور انسان کا سروائیول مہربانی میں ہی رکھا ہے، ظلم زیادتی میں نہیں، حق چھین لینے میں انسان کا سروائیول نہیں۔ آپ کہیں جی میں 10 آدمیوں کا حق چھین کر اپنے گھر کو محفوظ کر کے بیٹھ جاؤں گا، باقی جائے بھاڑ میں، ایسا نہیں ہوتا۔ باہر 4 چفیرے آگ لگی ہو، آپ کہیں کہ جی میں نے اپنا گھر سیو کر لیا ہے، میرے گھر کو آگ نہیں لگے گی، کب تک؟ کوئی ایسا بات کوئی پاسبل نہیں ہے، امکان نہیں، ختم ہو جائے گا سارا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو فطرت سلیم دی ہوئی ہے انسان کو، یہ بڑے انعاموں میں سے ایک انعام ہے، اور اس کے اندر ہے اس کو ہدایت دی جائے نہ دی جائے، بتایا جائے نہ بتایا جائے، سکھایا جائے نہ سکھایا جائے، اس کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اذان ہو گئی، پھر انشاءاللہ